جناب علیہ حسن قمی صاحب کو حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات بسط خلوص و ادب گزارش گزار ہوں استاد علام حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ مدرس نجف یاقوس ممبئی، آپ حضرات بآواز بلند نعرہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، استاد الاساتذہ سرکار آیت اللہ امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور برادر عزیز محمد حسین حسینی صاحب اور دوسرے تمام علماء و شعراء یہاں تشریف فرما ہیں۔ امتثال امر کے لیے یہاں آ گیا، اور جناب راشد صاحب کی خوشی کے لیے، ورنہ حق تو یہ ہے کہ وقت دیا جائے ہمارے محترم علماء اعلام کو، اور ہمارے لیے ایک بہانہ بھی اچھا ہے مختصر پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ابھی مجھے نکلنا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ایک شرعی عذر بھی ہے اور احترام علماء بھی مانے ہے۔ بہرحال دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ آیہ کریمہ کے ذیل میں چند اپنے نوجوان طبقے کے لیے کچھ باتیں عرض کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات تفصیلی بیانات سماعت فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی میں نے جس آیہ کریمہ کو اس وقت کی تقریر کا عنوان قرار دیا، بارہا کی سنی ہوئی آیہ کریمہ ہے، اور مجلس ایک ماں سے متعلق ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، وہ 11 اماموں کی ماں ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ لہذا میں نے آیہ کریمہ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے تطہیر کا تذکرہ کیا ہے، طہارت کا تذکرہ کیا ہے، اور جب طہارت اور پاکیزگی کا تذکرہ کیا ہے تو ذہنوں میں یہ نوجوانوں کے نہیں آنا چاہیے کہ آیت کے نزول کے بعد
جیسے بہت سی آیتیں نازل ہوئیں، مثلا نماز کی آیت نازل ہوئی تو نماز شروع ہوئی، روزے کی آیت نازل ہوئی تو روزہ شروع ہوا، زکوٰۃ اور حج کی آیت آئی تب ایک فریضہ واجب ہوا۔ تو کیا آیت تطہیر کے نازل ہو جانے کے بعد پروردگار عالم نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے؟ آیا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اس کے پہلے کا زمانہ وہ کیا تطہیر کا دور نہیں تھا، طہارت کا دور نہیں تھا؟ تو عزیزان گرامی ایسی بات نہیں ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد سے ایک سلسلے کا اعلان کر رہا ہو رب العزت، نہیں، جیسے ہم تکبیر سے اللہ کی بزرگی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کو بڑا نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جیسے تکبیر کے ذریعے ہم نے خدا کو بڑا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کبریائی کا اعلان کیا ہے۔ تو آیت تطہیر کے نزول کے بعد رب العزت نے اہل بیت کی تطہیر کا اعلان نہیں کیا، ہم سے کہا ہے تم اعلان کرو کہ آل محمد پاک و پاکیزہ ہے۔ بابا سے بلند نعرہ اس لیے کہ طہارت کے لیے چند چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ میں داخل ہیں۔ سورج کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے، پانی کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے، اور زمین کے ذریعے سے اگر پیر نجاستوں سے آلودہ ہے کچھ دور چلے تو خود بخود پیر پاک ہو جائے گا، تلا پاک ہو جائے گا۔ تو یا طہارت پانی کے ذریعے سے ہے، یا سورج کے ذریعے سے ہے، یا زمین کے ذریعے سے ہے۔ تو یہ تمام طہارت کے جو اسباب ہمیں دیے گئے ہیں، اس سے تو اہل بیت کی طہارت ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ روزانہ نہ صحیح شب جمعہ میں تو پڑھتے ہیں، ہم نے اے پالنے والے کے بارگاہ میں اعلان کیا ہے، سنتے رہتے ہیں، ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ، نہ میں نے زمین کو پیدا کیا تھا، نہ آسمانوں کو پیدا کیا تھا، نہ دریاؤں میں روانی پیدا کی تھی، یہ سب کے سب محبت اہل بیت کا صدقہ ہے۔ تو پتہ چلا پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں، پھر زمین پیدا ہوئی ہے، پھر آسمان پیدا ہوا ہے، پھر روانی پیدا ہوئی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ دریاؤں میں روانی تھی۔ جب اسباب تطہیر تھے نہیں تو اللہ نے ان کو اس سے نہیں پاک کیا ہے۔ وہ کون سا ایسا پہلو ہے جس کو پروردگار عالم نے اس آیے کریمہ میں بیان کیا؟ اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے گھر کی بات کو زیادہ جانتے ہیں۔ اسے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا ہے کہ تطہیر سے مراد کیا ہے۔ اسے تو امام جعفر صادق کے دروازے پر، اسے تو امام ہی سے پوچھا جائے کہ مولا آپ بتا دیجئے کہ تطہیر سے مراد کیا ہے، تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں گے۔ امام نے فرمایا طاہرہم ان کل شیء سوی اللہ، یعنی اللہ نے انہیں جو پاک کیا ہے، طہارت سے مراد یہ ہے ان کے قلب میں غیر از خدا کسی شے کی محبت نہیں تھی۔ غیر از خدا طہرہم سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ان کے دل میں کسی شے کی محبت نہیں تھی۔ اب جب اس حدیث کو دیکھا تو اب سمجھ میں آیا، مولا کائنات نے کہا یہ تمہاری دنیا ہماری نظروں میں ایک بیمار بکری کے پانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ مولا نے یہ بتا دیا کہ جو اس دنیا کے پیچھے جائے گا وہ ایک مری بکری اور بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی کے قریب جا رہا ہے۔ آل محمد وہ ہے، انہیں دنیا کی فکر نہیں ہے، دنیا ان کے صدقے میں وجود میں آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو اب پروردگار عالم نے انہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا اور کہا ان کے دل میں کسی شے کی محبت نہیں ہے، جو محبت ہے تو بس اللہ کی محبت ہے، غیر از خدا کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، اب پورا آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے کہ تعارف و راہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں۔ اب یہاں کے اوپر جو انداز تعارف عموماً یہ تعارف ہوتا نہیں ہے،
مگر صرف اس جگہ پر یہ تعارف ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے والد ماجد ہیں، ان کے شوہر گرامی ہیں، ان کے ننھے دونوں بچے ہیں، یہ تعارف ہوا۔ تعارف کا انداز یہ کیوں رکھا گیا؟ ہمیشہ تو تعارف بڑوں سے ہوتا ہے، چھوٹوں سے تعارف نہیں ہوتا، اور روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے جب کہیں کے اوپر بارات جاتی ہے تو بارات میں کہا جاتا ہے یہ دولہا کے باپ ہیں، یہ دولہا کے چچا ہیں، یہ دولہا کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ کہنا چاہیے دولہا ان کا بیٹا ہے، ان کے بھتیجے کا نام دولہا ہے، ان کے بھانجے کا نام دولہا ہے، لیکن الٹا تعارف ہو رہا ہے۔ یعنی دولہا کے یہ باپ ہیں، دولہا کے یہ چچا ہیں، دولہا کے یہ رشتہ دار ہیں، یعنی ساری باتیں دولہا سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ مرکزیت اس کو حاصل ہے، دولہا کو مرکزیت ہے، لہذا تعارف ایسے ہو رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، مرکز تطہیر فاطمہ تھی، لہذا کبھی فاطمہ سے تعارف ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مرکز تطہیر فاطمہ ہے، لہذا کہا فاطمہ، فاطمہ کے والد، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ اور عزیزان یہ تو ایک انداز تعارف تھا ہی، اس کے ساتھ ایک مصلحت بھی شاید رہی ہو، اسے تو پروردگار عالم ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے چور دروازوں سے کوئی داخل ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی داخل ہو کے کہے ارے اس میں فلاں بھی شامل ہے، اس میں فلاں بھی شامل ہے، اس میں فلاں بھی شامل ہے۔ پہلے ہی مقراض حکمت سے رب العزت نے کاٹ دیا، کہا اگر شامل کرنا چاہتے ہو کر لینا، مگر خیال رہے ایسی بیٹی کو لانا جس کا شوہر علی ہو، ایسے کو لانا جس کا بنجا حسنین پایا جا رہا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ سب کو نہیں لا سکتے، ایسا لانا جس کا شوہر علی ہو، جس کی گود کے پالے حسنین ہو، انہیں شامل کرنا چاہو تو کرو گے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس آیے تطہیر کا مصداق بن سکے۔ تو فاطمہ زہرا مرکز تطہیر ہیں۔ فاطمہ زہرا وہ ذات ہے جن کے دل میں اللہ نے کسی شے کی محبت نہیں رکھی ہے، تو فقط اسلام و قرآن کی محبت رکھی۔ فاطمہ زہرا کی ذات انداز نزول قرآن کو بدل دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا اس ذات کا نام ہے جو انداز وحی کو بدل دیتی ہے، جو انداز نزول قرآن کو بدل دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نادانوں کے بیچ میں دانائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون اسلام کی برتری کو بیان کر رہے ہیں۔ جب حضرت قانون اسلام کی برتری کو بیان کر رہے ہیں تو بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا ممبر سے لو کانت ابنتی فاطمہ، اگر کہیں قانون کی زد میں میری بیٹی بھی آ جائے تو قانون اس سے بالاتر ہے، اسلام اس سے بالاتر ہے۔ شہزادی پس در یہ سن رہی تھی، باپ نے کہا لو کانت ابنتی فاطمہ، اگر میری بیٹی بھی کہیں قانون کی زد میں آ جائے تو وہ قانون بالاتر رہے گا۔ ظاہر ہے قانون فاطمہ کے گھر سے چلا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزاج عصمت پر یہ جملہ بار ہو گیا، لو کانت ابنتی فاطمہ، یہ جملہ بار ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا پس در ہیں، پیغمبر تقریر فرما رہے ہیں، اور علماء اہل سنت نے بھی اسے لکھا ہے۔ اتنے میں جناب جبرائیل امین آئے کریمہ لے کے آئے۔ دیکھیے انداز فاطمہ نے قرآن کے نزول کا بدل دیا۔ اب جناب جبرائیل تشریف لائے اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک آیت پیش کی۔ آیت کیا تھی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک،
اے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل سب سارے کا سارا حبط ہو جائے گا۔ اب حبط اب تو کوئی سمجھتا نہیں، پیغمبر سے قرآن کرائے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا سارا عمل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اب تو سب سمجھ گئے، اب تو سب سمجھ گئے، آپ کا سارا عمل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ پیغمبر خطبہ دے رہا ہے، نبی اکرم ہے، سید المرسلین ہے اور انبیاء کا سرتاج ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے۔ آیت وصول تو کر لی، جب آیت وصول کر لی تو ایک مرتبہ پیغمبر سوچنے لگے کہ آیت کہہ رہی اگر آپ نے شرک کیا، شرک ہم اور شرک توحید آدم کو ہم نے بتائی ہے، عیسیٰ اور موسیٰ تک توحید کا چلن ہم نے سکھایا ہے، دنیا کو خدا کی معرفت ہم نے کرائی ہے، ہم سے اور شرک کیسے سرزد ہوگا؟ یہ سوچ کر کے پیغمبر اکرم خطبے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ذہن نبوت کے اندر آیت خلش کا سبب بنی ہوئی ہے۔ پیغمبر خطبہ دیتے جا رہے ہیں، خلش ذہن کی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بڑھتی ہوئی پیغمبر کے قلب کی آواز کو رب العزت نے سماعت فرمایا اور اس کے بعد فوراً ایک آیت لے کے جبرائیل آئے۔ اب جو آیت آئے تو جناب جبرائیل نے آیت دی، کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، کہا السلام منی و منکا، سلام کا جواب دیا، اس کے بعد سے آیت کو وصول کیا۔ آیت وصول کی، اس میں تھا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ آیت دے کر جبرائیل جانے لگے، جب جانے لگے تو پیغمبر نے کہا جبرائیل رکو، کہا جبرائیل یہ آیت کا آج انداز ہی بدلا ہوا ہے، کہا نہ مجھ سے شرک ہو سکتا ہے، کیا کائنات میں دو خدا ہو سکتے ہیں؟ آیا ممکن ہے کائنات میں دو خدا ہوں؟ جب یہ کہا کائنات میں کیا دو خدا کا ہونا ممکن ہے؟ یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ لو کان فیہما، جبرائیل مسکرائے، کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہے، نہ کائنات میں دو خدا ہو سکتے، نہ آپ سے شرک ہو سکتا۔ تسکین قلب زہرا کے لیے اللہ نے آیتوں کا انداز بدل دیا۔ کہا ہوا کیا؟ کیا ہوا کیا؟ کہ آپ نے کہا تھا لو کانت ابنتی فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہو، اگر کے ساتھ آپ نے کہا، اللہ نے بھی کہا اے میرے پیغمبر یاد رکھیے گا جیسے کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے، ویسے ہی آپ یہ یاد رکھیے گا آپ سے شرک نہیں ہوگا، اور یہ یاد رکھیے گا فاطمہ سے کبھی کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ لو کانت ابنتی فاطمہ، پروردگار عالم فاطمہ زہرا کے مرتبے کو بیان کر رہا کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، مرتبہ فاطمہ سمجھنا ہو اگر کہ فاطمہ زہرا کا کیا مرتبہ ہے، بس 10 منٹ اور آپ کا لوں گا اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے؟ مزاج بدل دیا فاطمہ زہرا نے نزول قرآن کا، اور فاطمہ زہرا نام ہے اس خاتون کا جو قرآن مجید کے اعتبار سے عالم ملکوت کے نمائندوں کی ماں ہے، عالم ملکوت کے نمائندوں کی ماں ہے۔ اب آپ اپنے نوجوان طبقے کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید کہتا ہے دو عالم ہیں، ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے۔ عالم ملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے بعد عالم ملکوت کا جب ذکر قرآن مجید کرتا ہے تو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ اب قرآن مجید کہتا ہے دو دنیا ہے، ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے، دونوں کا فرق یہ ہے عالم ملک یہی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسے عالم ملک کہتے ہیں۔ عالم ملک ملکوت وہ ہے جہاں کے اوپر نہ سورج نکلتا ہے، نہ وہاں چاند ہے، نہ وہاں کتابوں کی شریعت ہے، نہ ہاں انبیاء کا کچھ بھی نہیں ہے عالم ملکوت میں۔ عالم ملکوت انما امرہ اذا ارادہ، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ نوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ نے عالم ملکوت ابراہیم کو دکھلایا تھا، تاب نہ لا سکے، پردے اللہ نے ڈال دیے عالم ملکوت کے اوپر، کہا بس ابراہیم آپ کی حد یہی ہے، یعنی عالم ملکوت وہ ہے جہاں کن سے شے پیدا ہوتی ہے، کن سے شے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ نہ کہے کوئی
اب یہ کوئی نہ کہے پیغمبر کی بز میں آنے والا جب آ رہا ہے. عزیزان گرامی دیکھیے عالم ملکوت کے نمائندوں کی ماں ہے فاطمہ. عید کی شب آئی تو فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ لباسکما عند الخیاط. دیا نہیں تھا لیکن عالم کن کے نمائندوں کی ماں تھی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو فاطمہ نے لباس دیا نہیں تھا مگر دیے بغیر، چونکہ عالم ملکوت کی نمائندہ تھی لہذا جیسے ہی کہا تمہارے لباس خیاط کے پاس ہے، آیا ہے رضوان اور یہ کہتا ہوا آیا انا خیاط الحسنین. تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا کا وہ مرتبہ ہے کہ وہ عالم ملکوت کے نمائندوں کی ماں ہے. اگر کہہ دیا کہ لباسکما عند الخیاط تو رہے گا خیاط بن کے آئے گا. عزیزان گرامی یہی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ مسائل آسان ہو جائیں سمجھنے کے لیے. آیا ہے جس کا نام ہی راہب ہے، وہ راہب نہیں تھا. آیا اور آنے کے بعد بزم رسول میں کہا کہ یا رسول اللہ اولاد چاہیے. پیغمبر نے کہا تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. جانے لگا تو واپسی پر سرکار سید الشہداء ملے. کہا کہاں آئے تھے؟ من کا ڈھلا ہوا ہے، چہرہ اداس ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کے نانا کی بارگاہ سے آیا تھا، جا رہا ہوں، اولاد تب ہے نہیں. کہا چلو ہم دلاتے ہیں. عزیزو یہاں جسارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو حسین نے کر دیا وہ نبی نہ کر سکے. نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. پیغمبر نے جواب عالم ملک کے اعتبار سے دیا تھا، حسین نے نمائندگی عالم ملکوت کی تھی. کیا کہنا ہے؟ آواز بلند نعرہ امام حسین عالم ملکوت کی نمائندگی کر رہے تھے لہذا اولاد پر اولاد دلے جا رہے تھے. حسین دعا کر رہے ہیں، نبی آمین کر رہے ہیں. اب معلوم عالم ملکوت کے نمائندے اگر ارادہ کر لیتے ہیں وہ شے وجود پا جاتی ہے. اسی لیے مذاق علم علی کے لیے جب زندہ کا تابوت لے کے آئے ہیں اور چاہ رہے تھے علم علی کا اندازہ لگا لے، مولا نے ایک مرتبہ کہا میت پر نماز پڑھ دوں، دوسری مرتبہ کہا میت پر نماز پڑھ دوں. جب علی نے کہا کہ میت پر نماز پڑھ دوں، حیات کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، ادھر علی نے اللہ اکبر کہا، حیات نے ربط سفر بانا، اس لیے کہ عالم ملکوت کا نمائندہ کہہ رہا تھا. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا امام وہ ہے، معصومہ وہ ہیں جن کے ارادوں پر رب العزت نزول قرآن کو بدل دیتا ہے، جن کے ارادوں پر پروردگار عالم رضوان جیسے کو خیاط بنا کے بھیجتا ہے. ماں اسے کہتی ہے اور ہر وہ ماں اس لاقابل مبارکباد ہے جس نے اپنی آغوش کے پالوں کو محبت علی ابن ابی طالب عنایت فرمائی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، اسی کے اوپر بات کو تمام کر رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بھئی ہم نے تو کہا بھی نہیں تھا یہ علاقائی صلوات بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، سبھی مل کے بھیج دیں. حضرت نے فرمایا جو روز محشر جب ہوگا تو روز محشر میں سبھی کو ماں کے نام سے پکار کے بلایا جائے گا، ماں کے نام سے بلایا جائے گا. لیکن محشر میں ہمارے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا، ہمارے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے. اب تو لفظ ستار کی عظمت کو پہچانیے. رب العزت ستار ہے تو کیوں ستار ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے اوپر تو چلے گا سب کچھ لیکن وہاں اسے تو معلوم ہے کون کس کا بیٹا ہے. اب تو لفظ ستار کی اہمیت کو پہچانیے کہ وہاں بھی وہ رسوا ہونے نہیں دیتا، وہاں کے اوپر بھی وہ رسوا نہیں ہونے دیتا. اس نے کہا سب کو ماں کے نام سے پکاریں گے. اس کے بعد کہا مگر ہمارا چاہنے والا وہ باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، ہمارا چاہنے والا باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا.
تو اب امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے چاہنے والے باپ کے ناموں سے کیسے پکارے جائیں گے؟ تو عزیزان گرامی امام کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے لوگوں کو سمجھا دوں مٹی کے تیل کے بوتل میں عطر نہیں رکھا جاتا۔ یہ یاد رکھیے گا، مٹی کے تیل کے بوتل میں عطر نہیں رکھا جاتا۔ امام نے فرمایا جس دل میں میری محبت ہوگی وہ دل کبھی خون حلال سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی بہت بڑا شرف ہے ہر اس ماں کے لیے جس کی گود کے پانے محبت علی اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ یہ مجلس غم جناب راشد امام صاحب نے منعقد کی ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مسائل کو آسان کرے۔ عزیزان گرامی جب ماں بچھڑتی ہے تو شدید قلق ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی اشعار میں آپ حضرات نے سنا ایک عظیم سایہ ہے ماں کا بچھڑ جانا، اور اگر کہیں کمسنی ہو تو اور شاک ہے۔ راشد صاحب کے لیے تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس سن و سال تک ہیں، لیکن ذرا اس گھر میں چلیے جس گھر کے اندر ننھے ننھے بچے ماں کو ودا کر رہے ہیں، ننھے ننھے بچے ماں کو ودا کر رہے ہیں، اور جس وقت جنازہ لاکھہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رکھا ہے، بیت الشرف میں بچوں کو بلا لیا۔ جب بچے آ گئے تو بچوں کا اصول یہ ہے کہ ماں کی جدائی کے اوپر بیٹیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ زینب کبریٰ آئیں اور پیروں سے لپٹ گئیں۔ امام حسن امام حسین آئے، اور ہمیشہ کو اصول یہ تھا شہزادی کا کہ جب بچے آتے تھے تو آغوش اپنی پھیلا دیتی تھی، دونوں ہاتھ سے اپنے کلیجوں میں لگا لیتی تھی۔ لیکن جس وقت آج حسنین جب پہنچے ہیں ماں کے جنازے کے قریب تو حسب عادت انتظار کر رہے ہیں کہ ماں ہمیں اپنی آغوش میں لے گی، لیکن تھوڑی دیر امام حسین کھڑے رہے اور ماں کی آغوش محبت کے بلند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی جب ہاتھ بلند نہ ہوئے تو ایک مرتبہ ماں کو مخاطب کیا، کہا یا اماں اذا لقیت جدنا رسول اللہ۔ مادر گرامی جب نانا سے ملیے گا، اذا لقیت جدنا رسول اللہ فقرئیہ من السلام، تو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ بس یہاں تک بات مکمل تھی، لیکن اس کے بعد جو کہا کہ مادر گرامی فقرئیہ من السلام وقولی لا، اور نانا سے کہہ دیجئے گا انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا۔ اے مادر گرامی نانا سے کہیے گا آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے۔ لفظ یتیم سننا تھا، بندے کا فن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، ارے اپنے لال کو کلیجے سے لگا لیا، بزم ملائکہ میں کوہرام مچا، ہلچل ہوئی، آواز غیبی آئی، ابوالحسن بچوں کو ہٹا لیجئے، ارے ملکہ ملکوت اعلیٰ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بڑی شفقتوں سے اپنے ننھے ننھے بچوں کو ہٹایا۔ اے آقا یاد رکھیے گا، ابھی آپ کو آپ کے بابا نے جدا کیا، کل جب سرزمین کربلا پر سکینہ آپ سے لپٹی ہوں گی، ارے شمر تماچے لگا رہا ہوگا، گوشوارے چھین رہا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی سکینہ کو آپ سے جدا کر سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، ملتمسین کو
حاجتوں کو روا فرما، علماء اعلام مراجع اعدام کی نصرت و تائید فرما، انقلاب ایران کی حمایت فرما، الہی حوضات علمیہ کی حفاظت فرما، حاضرین و سامعین و ناظرین کی مشکلات کو برطرف فرما، مرحومہ کو جوار آل محمد علیہ السلام عنایت فرما، انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطاہرین۔